دور کی بات، امریکنز کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کمپٹیشن میں آنا اس کے حق میں نہیں تھا. وہ اچھا خاصا اسرائیل کو رسپونڈ کر رہا تھا، جو کہ ایک ناصور کی صورت میں مسلم امہ کو اس کا تنگ کیے ہوئے تھا، تو بجائے وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انوالو رہنے کے امریکنز کو اس نے ڈریگ ان کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کو دیکھنا چاہیے. اب پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو ڈی ایسکلیشن کرنے کے لیے فیس سیونگ کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ایرانینز وہ اپنی کلیرٹی کے اوپر اور پریزیڈنشل شپ کے اوپر کرٹیسزم بھی کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. تو لہٰذا امریکنز نے ایک قسم کا پیس کے لیے ان 6 میزلس کو آنے دیا، اور اس کے لیے نیو یارک ٹائمز ابھی رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ ایرانینز نے فائر کرنے سے پہلے قطر گورنمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد بھی دیا، اور لازمی قطر گورنمنٹ نے امریکن اڈے کو بتایا ہوئے اس لیے کہ 6 کے 6 میزائل جو کہ اتنے لیتھل نہیں تھے ان کو ہوا میں گرا دیا گیا. اب ایک قسم کی فیس سیونگ تو مل گئی ایرانینز کو، اور انہوں نے آج اس طرح سے حملہ بھی نہیں کیا اسرائیل کی طرف جیسے کہ آج صبح اسرائیلی ایئر فورس نے خاصا یہاں نقصان پہنچایا ایران کے اندر. تو لہٰذا یہ ایک ادر وے آف لوکنگ آن ٹو دس سبجیکٹ ہے. مزید یہ کہ ایران کو یو ایس چاہتا بھی شاید نہیں ہوگا کہ وہ اتنا جو ہے وہ کمزور ہو جائے کہ کل جو نیو کونز ہیں یہ اسرائیلی لابی ہے کہ جن کو اسرائیل کا ایران کا چہرہ دکھا کے ان کو ڈراتا تھا، وہ ان کے اوپر مزید حاوی ہو جائے واشنگٹن میں. اور سیکنڈلی جو جواز ہے ان کا وہ ختم ہو جائے. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اور دوسرا مزید جواز جو ہے امریکن اڈوں کا مشرق وسطیٰ کے اندر وہ جواز ختم ہو جائے اگر ایران کمزور ہو جاتا ہے، تو شاید یہ کنائنس بھی ہو سکتی ہے. تو میں اوور آل اگر اسسمنٹ کروں، یہ تمام طاقت کا کھیل ہے، یہ تمام طاقت کا کھیل ہے. اور اس وقت ریسٹ آف دا P4 کنٹریز جو ہیں جس میں یو کے، فرانس اور کسی حد تک جرمنی جو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ رشیا اور چائنا، اگر دیکھیں تو کھل کے سامنے نہیں آ رہے. کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر چیلنجز درپیش ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، اس کو فردر ان کو جو ہے بلیڈ کرانا چاہتا ہے، اس کو انگیج کرانا چاہتے ہیں یہ لوگ، تاکہ جو سولٹ سپر پاور کا جو اسٹیٹس ہے یا یونی پولر ورلڈ جو ہے طاقت کا منبع امریکہ کو سمجھا جاتا ہے، وہ ریلیگیٹ ہو جائے ان فارم آف یا ان فیور آف جو ہے ملٹی پولر ورلڈ. یہ ساری طاقت کا کھیل ہے. تو اس میں اس طاقت کے کھیل کے اندر جو نقصان ہوگا وہ انسانیت کا ہوگا، اور اس میں میجورٹی آف کورس مسلمانوں کی ہوگی. ایگو جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، انسانیت کو ختم یا قتل کیا جائے گا، جبکہ اس کا ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. اور یہاں پہ جتنے طاقتور ممالک ہیں ان کو مل بیٹھ کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، کیونکہ اس وقت ظاہری طور پر احمد صاحب ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ رہیے آپ. ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے ایک اور خبر سما کے ناظرین کو دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ایک طرف تو ایران نے آپریشن لانچ کیا، امریکی اڈوں پر حملے کیے، اور دوسری طرف ایران کے مناظر ہیں. ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، جواب دینے پر جشن کا سما ہے ایران میں. اسرائیل نے ایران کو نشانہ بنایا اور پھر اس کی مدد کو امریکہ آیا، اور ایسے میں جب نیا آپریشن لانچ کیا، ایک آپریشن لانچ کیا ایران نے، تو پھر اس کے بعد میں اس جواب کو دینے کے بعد میں ایران کے عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ایران کے حق میں نعرے بھی لگائے ہیں. آپ کو دکھا دیں گے سارے کے سارے مناظر. امریکی اڈوں پر حملہ، ایران میں جشن کا ماحول، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث بھی کچھ اقدامات لیے گئے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. اس وقت جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں وہ ایران کے ہیں. ایران کا امریکہ کے پر جو اس نے حملہ کیا، اس کے بعد میں ہی ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں. انہوں نے ایران کے پرچم تھامے ہوئے ہیں اور وہ ایران کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اس جواب کے اوپر، اس جواب کے حق میں وہ نعرے لگا رہے ہیں. بالکل نعرے بازی کی جا رہی ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو PIA کا فضائی آپریشن ہے اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی ہم خبر دے رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث PIA کا فضائی آپریشن محدود کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو فوٹیج دکھا رہے ہیں یہ تہران کی فوٹیج ہے، جہاں پر اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ماریہ صاحبہ، جیسے کہ اس سے قبل بات ہو رہی تھی احمد سعید مناز صاحب سے بھی کہ وہ مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے کہ اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے، کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ امریکہ نے کیا کہ حملہ کر دیا، اس کے بعد کہا جی اب ہم پیس چاہتے ہیں، تو اب ایران بھی ایسا ہی کر سکتا ہے کہ ایران نے جو جواب دینا تھا وہ دے دیا، اب ایران بھی جو پیس ہے اس کی بات کرے اور یہ بات کرے کہ کس طریقے سے امن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یورپین یونین کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے تو مذاکرات کی بات آ رہی ہے،
لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ابھی ظاہر ہے ایران نے ایک بہت بڑا ٹیبو توڑا ہے، لیکن ابھی اس بات کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ کیا وہ اس وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہے یا نہیں. لیکن یہ اگلے خیال سے 24 گھنٹے واضح ہوگا. اگر تو امریکہ واپس جواب دیتا ہے تو پھر شاید مذاکرات مشکل ہو جائیں، لیکن اگر جواب نہیں دیتا اور اسرائیل جو ہے اپنے جو حملے ہیں ان کے اندر وہ افیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا، یقینی طور پر شاید آپ کے پاس کوئی اسپیس ہو نیگوسیشنز کی. لیکن اس وقت ایران نظر نہیں آتا کہ وہ جلدی جو ہے نیگوسیشنز کی طرف جائے گا. اور جو قطر کا رد عمل سخت قسم کا آیا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی ہمارے دیگر انالسٹ بھی اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا تھا جو ایران کے حق میں تھا، پورے خطے کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، اور اب اس حملے کے بعد میں، اس جواب کے بعد میں صورتحال اکثر بدلتی جا رہی ہے. یہ مشکل ہے، کچھ چیزیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ ہمارے جذبات ہیں. حقائق یہ ہیں کہ قطر جتنا بھی جو گلف ہے وہ ایران کے مقابلے میں اس وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے خاتمے کے لیے اگر آپ کسی ملک کے ساتھ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زمینی فورسز چاہیے، اور امریکہ بشمول کسی بھی گلف کنٹری کے پاس کوئی اتنی فورسز نہیں ہے کہ وہ ایران کے اندر جا کے جنگ لڑ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کے اندر گراؤنڈ فورسز لیتی ہیں تو واحد گراؤنڈ فورسز ہندوستان کی طرف سے آ سکتی ہیں. مارا صاحب آپ کی جانب ہم دوبارہ آتے ہیں. اس وقت ایرانی عسکری قیادت بات چیت کر رہی ہے، وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. very special nation, this Iranian nation, especially in such hard times. There's so much manipulation, so much defamation from mainstream media, making it look like the country's broken up and there's people rising up inside the country and all this false news. And and the Iranians come out and they show that they are one unit and they are one nation and they will stand up to the big aggressors and they will sacrifice and they will do it with pleasure and with honor. And today everybody in the world was watching this very big battle that's happening. ایک اور فالس نیوز پھیلائی جا رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی صورتحال ایران کے اندر خراب ہے. ایران کے اندر تو سارے کے سارے معاملے کے اوپر حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے. ایرانی عسکری حکام کی طرف سے یہ بتایا گیا، وہ یہ بتا رہے تھے اس سلسلے میں. ماریہ صاحبہ آپ بتا رہی تھی ہمیں خطے کی صورتحال کے بارے میں بھی، اور آپ سوال کا جواب دے رہی تھی، اس کو مکمل کریں پہلے اپنی بات کو. آپ سب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میزائل جنگ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا وہی جنگ لڑے گا. لیکن جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ریزالو کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اور اس وقت ظاہر ہے جو ایرانین ریزالو ہے، جیسے کہ آپ نے ٹی وی ہوئی مناظر دکھائے ہیں، وہاں جو قومی جذبہ ہے وہ بہت مختلف ہے. دوسری بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا جو موقف ہے، ان کے خلاف غلط فیصلہ کیا اسرائیل نے. وہ ایک وکٹم ہے اس جنگ کے اندر. اب جب وکٹم جب جنگ کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ واپس جواب دیتے ہیں تو ان کی جو ایک نیشنل کوہیژن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران نے 10 سال تک عراق کے خلاف جنگ لڑی، اور ان کا جو وار پوٹینشیل ہے وہ 1 دن 2 دن کا نہیں، سالوں کا ہے. اب اس کے مقابلے میں قطر، کویت، یو اے ای اس وقت تو چلیں انہوں نے، ایران نے دوسری اسٹرائک نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی قطر، ایران، مطلب باقی جتنے بھی ممالک ہیں فیصلہ کریں. اب اگر یہی فیصلہ وہ جو ہے ایک ہی دفعہ کرنے میں مطلب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. آپ کھانسنا چاہ رہی ہیں، آپ گلا صاف کریں تھوڑا سا، ہم آپ سے مزید سوال بھی کرتے ہیں. رضا رومی صاحب نے ہم کو جوائن کیا، آپ بہت شکریہ سما کو وقت دے رہے ہیں. رضا صاحب، آپ کیسے تازہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہ قطر کا بھی رد عمل آ گیا، دوسرے ممالک کا بھی رد عمل آ جاتا ہے گلف کی طرف سے، اور پھر اس میں ایران کا اس قسم کا رد عمل آنا کہ انہوں نے امریکن بیسز کو نشانہ بنایا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران کے اس رد عمل کو بھی، اس حملے کو بھی، جس کو وہ جواب بھی اپنا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ ایسا کہ یہ اسی طرح سے ہوں گے معاملات؟ دیکھیے، میں بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران یہ ریئیکٹ نہ کرتا تو پھر تو دیکھیے پھر تو یہی مسئلہ بن جاتا کہ ایران کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے بمباری، پہلے امریکہ نے، اس سے پہلے اسرائیل مستقل ان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو ایران نے جو ہے کئی سال ان کی جو آفیشیل پالیسی بھی ہے، انہوں نے یہی ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا حملہ ہوگا وہ جوابی کارروائی کریں گے. اور ان کے اس وقت عوام جو ہے وہ ایرانی حکومت کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو ایک نیشنلسٹ جذبہ بھی بیدار ہوا ہے، اور جو ناقدین بھی ہیں بلکہ حکومت کے، وہ بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت موجود ہیں اور حکومت کو فل سپورٹ دے رہے ہیں.
चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये हमला होना था, क्योंकि अगर ये हमला ना होता तो फिर इजराइल का तो यही प्लान है कि वहां पर जो हालात को मजीद खराब करके और ईरान को कमजोर करके वहां पे हुकूमत को बदला जाए, रजीम चेंज जिसे कहा जाता है। और ये किसी सूरत भी ना ईरान की हुकूमत को ना उसके अवाम को ये काबिल कबूल है। और ये हमला जो है ये जो आज अभी जिन्होंने स्ट्राइक्स की हैं इधर कतर पर और इराक पे जो यूएस की बेसिस है, और अगर आपको याद हो अभी आज शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी जो हुकाम थे उन्होंने भी ये कहा था कि अगले 48 घंटे में ईरान इन बेसिस के ऊपर अटैक करेगा, रिटेलिएशन जवाबी हमला जो है वो करेगा। इसलिए गालिबन वो उनको भी ये इंटेलिजेंस थी मौजूद, और ये इस वक्त जरूरी है ईरान के लिए, अगर उसने बचना है और अपने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखना है तो फिर उसको तो लड़ना होगा। और अगर आपने आयतुल्लाह खामनाई की तकारीर सुनी हो पिछले चंद दिनों में और उनके बयानात भी देखेंगे तो वहां पर भी ये जज्बा बड़ा वाज़ेह है कि कुछ भी हो वो लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जी बिल्कुल। अहमद सईद मिनाज साहब